الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستو، اسلام اپنے اندر وہ عظیم الشان خوبیاں اور کمالات رکھتا ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بتایا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو وہ قوانین اور وہ احکام عطا کیے ہیں کہ جس کو اپنا کر اور جس کو فالو کر کے انسان تباہ کاریوں سے اور ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو وہ ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ جن ہدایات میں رہ کر انسان اپنی صحت کو باقی رکھ سکتا ہے اور پھر مختلف امراض سے اور بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسلام نے ہر انسان کو بتایا کہ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کیسے منانا چاہیے، غم کا موقع ہو تو غم کے اوقات کو کیسے گزارنا چاہیے، مالداری میں ہو تو پھر اس مال کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، غربت اور تنگ دستی میں ہو
تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو واضح طور پر بتلایا ہے۔ آج کے اس موقع پر مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی اور وہ فواحش ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، علانیہ طور پر کی جانے والی ہوں یا خفیہ طور پر کی جانے والی ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں پر مت جھک جاؤ، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم حصہ ہے، حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ یعنی شرم و حیا ایسا عظیم الشان تحفہ ہے اللہ کا کہ اس کے باقی رکھتے ہوئے کوئی انسان انسانیت سے نہیں گرتا ہے، لیکن حیا کو کوئی انسان کھو دے، شرم و حیا کو کوئی انسان لٹا دے تو پھر اس کے بعد اس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ بے حیائی کا، بے شرمی کا ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے شریف لوگ اور شریعت اور اسلام برا سمجھتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کو وہ قوانین عطا فرمائے ہیں کہ جن قوانین کی پاسداری کے ذریعے سے انسان اپنی نجات کی منزلوں کو پا سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ان قوانین پر زندگی نہیں گزارے گا اور انسان یوں سمجھے گا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، میں اپنے خواہشات میں مست رہوں گا اور میں اپنی جوانی جس طرح چاہے گزار لوں گا، تو پھر ایسا انسان تباہی کے اور بربادی کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین اسوہ بنایا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تلاش کرے، تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے،
تم اگر جوان ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا مطالعہ کریں، تم اگر بچپن کی زندگی میں ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ ایام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں گزارے اس کا مطالعہ کرے۔ تم اگر غیر شادی شدہ ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے پہلے کے مراحل کو پڑھیں۔ تم اگر شادی شدہ ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کریں۔ تمہاری اولاد ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اولاد کے کیسے حقوق آپ نے ادا فرمائے، اس کا مطالعہ کریں۔ تو مومن کی زندگی مکمل طور پر اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ رب العزت کی رضامندی میں گزرے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی رضامندی میں گزرے اور اس کی محبت میں گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی اللہ کی رضامندی سے ہٹ جائے، تمہاری زندگی اللہ کے ساتھ تعلق سے کٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی اپنی منمانی خواہشات کی راستے پر چلنے لگے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اور پھر احادیث نبویہ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، لیکن آج دنیا اور دنیا کی طاقتیں اور بالخصوص مغربی دنیا اور بالخصوص یورپین کلچر نے پوری امت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان کے دینی احکام سے ہٹانے کے لیے اور ان کو فرامین رسول سے ہٹانے کے لیے اور ان کے دلوں سے ایمانی محبت کو چھیننے کے لیے اور ان کے دلوں سے ایمانی حرارت کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے دلوں سے ایمان کی وہ طاقت کو سلب کرنے کے لیے اور چھیننے کے لیے طرح طرح کے پروگرامز انہوں نے بنائے ہیں اور طرح طرح کی ایسی واہیات کو انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ جس کو اپنا کر آج کا نوجوان یوں سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک ایسے کلچر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ بھئی جس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں اور جس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور فخریہ طور پر ہمارے نوجوان یوں سمجھتے ہیں کہ میں آج کے اس کلچر کے ساتھ چل کر ترقی کی منزلوں کو طے کر پاؤں گا۔ لیکن خدارا کبھی انہوں نے غور کیا کہ بھئی دشمنوں کی کلچر کو اپنانے کے نتیجے میں اور دشمنوں کے کلچر کو اپنانے کے نتیجے میں اور ان کی غلامی کے نتیجے میں میرے دین کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور میرے ایمان کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور میری زندگی کی وہ قیمتی عبادتیں تباہ ہو رہی ہے جس کو میں نے بڑے اللہ کے کرم کے ساتھ کمائے تھے اور پھر وہ گنوا رہا ہوں۔ حیا و ایمانی طاقت اور قوت ہے کہ جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمایا اور ہر مسلمان کو عطا فرمایا، لیکن حیا کی اس طاقت کو چھیننے کے لیے اور باحیا مسلمان نوجوانوں کو بے حیا بنانے کے لیے اور ان کو بالکل بے شرم بنانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ایجاد کی گئی اور طرح طرح سے نئے نئے کلچر کو لانے کی کوششیں اور فکریں کی گئی، جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً کبھی برتھ ڈے کے نام پر، کبھی نیو ایئر کے نام پر اور کبھی فلاں فلاں کے نام پر کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور پھر چوراہوں پر، ہوٹلز پر اور طرح طرح سے آج امت نے اپنے نوجوانوں کے اندر سے ایمانی حرارت کو ختم کر دیا۔ کیا کبھی مسلمان نوجوان نے یہ سوچا ہے کہ جس کلچر کو میں اپنا رہا ہوں اور جس فکر مندی کے ساتھ میں
اور جس شوق کے ساتھ میں اور جس ذوق کے ساتھ میں آج میں نیو ایئر منا رہا ہوں، کیا میرا اسلامی طریقہ یہی ہے؟ کیا میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے؟ کیا میرے قرآن نے مجھے یہ راستہ بتایا ہے؟ نہیں، آج کسی مسلمان نوجوان کو یہ فرصت نہیں ہے اور اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ شریعت کو سامنے رکھ کر ذرا ایک پل کے لیے سوچیں کہ کیا اسلام نے اس کی اجازت مجھے دی ہے؟ میرے عزیز نوجوانوں، یہاں آج ہماری مساجد میں جمعہ کے موقع پر بہت سے ایسے نوجوان بھی آتے ہیں کہ جن کو اللہ اکبر نہ دین کا کوئی پاس ہوتا ہے، نہ شریعت کا کوئی پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت تو موت تک بلاتی رہتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، آ جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا اور سچی اور پکی توبہ کرنے والا بنا دے۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج فیشن میں اور طرح طرح کے فیشن میں پڑھ کر اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھیں اور اللہ کے قوانین کو کی دھجیاں اڑا دے اور اللہ کے نبی کی اتباع کو بالائے طاق رکھ کر اوروں کے غلام بن جائیں، اسلام دشمن طاقتوں کے قدموں میں چلے جائیں اور ان کے تلووں کو چاٹ کر ان کی غلامی میں اپنے سروں کو ڈال دیں۔ یہ تہذیب نہ اسلام نے سکھائی ہے، نہ ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اتنا گر جائے اور اوروں کے سامنے اتنا ذلیل ہو جائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج جن نوجوانوں نے کل رات کے موقع پر نیو ایئر کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر بائک رائیڈنگ میں کئی نوجوان، ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نظر آ رہے تھے، ہزاروں نوجوان سڑکوں پر پھرا کر رہے تھے، اور پھر ہوٹلز آباد ہیں، سڑکیں آباد ہیں، گلی کوچے آباد ہیں، اور پھر محلوں میں آوازیں اور شور شرابہ موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کیا وہ کلچر جس کو اپنانے کے لیے نوجوان باہر نکل رہے ہیں اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کر کہ بھئی میں سو رہا ہوں، میرا سیل فون بھی سوئچ آف کر رہا ہوں اور سو رہا ہوں، بوڑھے ماں باپ تو آرام سے سو جاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان باپ کے سونے کے بعد چھپکے سے باہر نکل رہا ہے اور پھر طرح طرح کی تباہ کاریوں میں اپنے اوقات کو گنوا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ کلچر اسلامی کلچر ہے؟ کیا آپ کا یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے؟ یہ تو ان اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے جنہوں نے تمہارے یعنی مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی، جنہوں نے مسلمانوں کی بستیوں کو اور مسلم ممالک کو اپنے بم کے ذریعے سے اڑا دیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے محلوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، اور جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، درندے ہیں، ان ظالموں کے راستے کو اپنا کر مسلم نوجوان یوں سمجھتے ہیں کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج بھی سینکڑوں اسلامک کنٹریز کا جائزہ لیا جائے جہاں معصوم یتیم بچے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت میں ریت پر بیٹھے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہیں آس میں اور امید میں کہ کوئی اللہ کا لال آ جائے گا اور کوئی بندہ آ جائے گا اور میرے منہ پر روٹی کے ٹکڑے ڈال دے گا۔ کیونکہ اس کے باپ کو اور مظلوم باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا، جن کے کلچر پر آج نوجوانوں کو فخر ہے اور جن کی تہذیب پر آج نوجوان تیزی کے ساتھ اندھے بن کر جا رہے ہیں۔ آج انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کلچر اسلامک کلچر نہیں ہو سکتا ہے۔ برتھ ڈے کے نام پر ہزاروں روپے لگائے جا رہے ہیں، آج یہ فیشن اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر صاف طور پر فرمایا سورہ ہود میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالم لوگ اس کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں
مفسرین کرام نے طرح طرح سے الگ الگ باتیں، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے، اسی طرح کئی ائمہ نے اس کی تشریح میں اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ظالم لوگوں کی طرف مت جھکو سے مراد ان کے کلچر سے مرعوب ہونا اور ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور ان کے اس کلچر سے خوش ہونا، یہ تمام باتیں اس میں داخل ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں کے کلچر سے کوئی خوش ہوگا تو پھر فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دوزخ کی آگ کہیں تمہیں بھی نہ پکڑ لے، قرآن نے کہا ہے۔ جو ظالموں کے رویے سے خوش ہوگا اور جو ظالموں کے کلچر کو اپنائے گا اور جو ظالموں کے راستے پر چلے گا، کھانا ان کی طرح، پینا ان کی طرح، خوشیاں ان کی طرح، غم ان کی طرح، تو میرے عزیز دوستو پھر سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اٹھنا کس کی طرح ہوگا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ میں جائزہ لینا چاہیے کہ آج ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ جس طرح چاہیں زندگی گزارا کریں اور جس طرح چاہیں عیش اور آرام سے اور مست زندگی گزاریں اور کامیاب ہو جائیں۔ نہیں میرے عزیز دوستو، کان کھول کر سن لیجئے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج اللہ رب العزت چھانٹ رہے ہیں۔ ایمان والوں میں بھی 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو خالص اللہ کی محبت میں جینے والے، اللہ کی محبت میں مرنے والے، جو کہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ کبھی معصیت ہو جائے، کبھی گناہ ہو جائے اور پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ دوسرے ہیں۔ 3rd کیٹیگری کے لوگ بڑے ڈینجر ہیں۔ وہ ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، جن کا نام مسلمان ہے، لیکن شاعر اسلام کی کوئی پاسداری نہیں، نہ انہیں نماز سے محبت ہے، نہ انہیں قرآن سے کوئی سروکار ہے، نہ دینی احکام سے کوئی ان کا تعلق باقی رہا ہے، نام مسلمان ہے۔ خبردار، آج کے اس دور میں ہر کوئی یوں پوچھتا ہے، آج ہندوستان میں ظالم طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام کی ہوائیں تیزی کے ساتھ میں چلنے لگتی ہے۔ کب؟ جب تک کہ اللہ مسلمانوں میں سے جو خالص ایمان والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں گے، اب باقی جو لوگ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں اور پھر اسلامی شعائر سے جن کو کوئی سروکار نہ ہو تو ان کے دلوں پر ٹھپا اور مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خبردار میرے عزیز نوجوانوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں اور گڑ گڑائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض نوجوان آ کر یوں پوچھتے ہیں کہ ہندوستان پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بھئی یہ کنٹری چھوڑ کر چلے جانے میں عافیت ہے۔ نہیں، آج تو پوری دنیا میں ظلم بڑھا ہے، پوری دنیا میں ظالم طاقتیں مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنا کر نشانہ بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ظلم بڑھتا ہے تو ہدایت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ظالم طاقتوں کا ظلم بڑھے گا، پھر اس کے بعد آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، تنگیاں بڑھیں گی، ظلم بڑھے گا، ستایا جائے گا اور مار پیٹ کی جائے گی، طرح طرح سے امت کے ایک ایک نوجوان کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا جائے گا، اناج اور غلے کو روک دیا جائے گا، مسلم بستیوں میں ظلم ظالم طاقتیں تیزی کے ساتھ میں کرنے لگیں گی۔ لیکن اللہ کی قسم، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں ظالم طاقتیں اور پھر کفر و شرک کے ساتھ میں ہمیشہ باقی رہیں۔
ایسا نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا اور ایک دن آئے گا اور بہت جلد انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ پورے ملک میں اور ہندوستان کے چپے چپے میں ایمان کی صدائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی اور انشاءاللہ پورے ملک میں ہدایت کی ہوائیں عام ہوں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کیا اللہ مجھے بھی سبب بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ کیا ہدایت کے لیے اس قافلے میں میرا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان اللہ کی ذات پر اور اسلام پر مرنے اور مٹنے اور کٹنے اور اللہ کے لیے شہادت کے جام کو نوش کرنے والوں میں میرا نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس طرح کی کوشش میں مجھے اور آپ کو لگنا ہے. یاد رکھیں اگر قربانیوں کے لیے تیار نہ ہو اور اللہ کی ذات کی محبت میں مرنے کا جذبہ آدمی کے اندر نہ ہو تو پھر وہ آدمی ترقی کی منزلوں کو نہیں پا سکتا اور اللہ کی محبت کا نعرہ زبان کی نوک پر باقی رہے گا، دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کے لیے اور پھر اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ضرورت پڑ جائے تو جام شہادت کو نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں شہید بن کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.